اب ہم ایکسرسائز 8.3 کو سالو کرتے ہیں. کوشچن نمبر 1 ہے اس کا, ایکسپینڈ دا فالوئنگ اپ ٹو 4 ٹرمز ٹیکنگ دا ویلوز آف ایکس سچ دیٹ دا ایکسپینشن ان ایچ کیس از ویلڈ. یعنی اس نے کہا ہے کہ جو اس کے پارٹس ہیں کوشچن نمبر 1 کے, اس میں پہلا پارٹ یہ ہے 1 مائنس ایکس پاور 1/2, یہ ہول پاور ہے 1/2. یعنی اس نے کہا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ایکسپینشن لکھی ہوئی ہے, یا اس کو یہ جو ہمارے پاس بیسیکلی ایک پولینومیل ہے اور اس کی پاور ہے, کچھ نہ کچھ پاور ہوگی. اس نے کہا ہے کہ اس کو ہم نے ایکسپینڈ کرنا ہے اور ایکسپینڈ 4 ٹرمز تک کرنا ہے. تو وہ ہم کس طرح سے کرتے ہیں؟ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس ایک فارمولا ہے جو ہم یوز کرتے ہیں, وہ ہے 1 پلس ایکس ہول پاور n. یعنی ہم اس کو کمپیئر کرتے ہوئے, یہ جو بھی ہمارے پاس پارٹ آتا ہے ہم اس کے ساتھ اس کو کمپیئر کرتے ہیں اور اس کے رائٹ سائڈ پہ ہم ویلیوز پٹ کر لیتے ہیں. اب غور کریں, ہمارا ایکسپریشن یہ ہے 1 پلس ایکس ہول پاور n از اکول ٹو 1 پلس این ایکس پلس n انٹو n مائنس 1 ڈیوائڈیڈ بائی 2 فیکٹوریل انٹو ایکس اسکوئر پلس سو آن. یعنی آگے ہم پاور انکریز کرتے جائیں گے اور فیکٹوریل بھی اسی طرح انکریز ہوتا جائے گا. اب غور کریں, اس نے کہا 4 ٹرمز تک, یعنی ایک ٹرم یہ ہو گئی, دوسری یہ ہو گئی, تیسری ٹرم اس کی یہ ہے, اور ایک ٹرم ہم نے اور لکھنی ہے یہاں پر آگے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہماری 4 ٹرمز تک ہم نے ایکسپینڈ کر لیا. لیکن ڈیسائیڈ یہاں پر یہ کرنا ہے کہ اس کی لیفٹ سائڈ کس طرح میچ ہوگی. اگر ہم غور کریں, ہمارا پارٹ یہ تھا 1 مائنس ایکس ہول پاور 1/2. اس کو ہم ابھی یہ والی فارم نہیں آئی جو اس کی لیفٹ سائڈ ہے, تو ہم اس کو یہ لکھ سکتے ہیں 1 پلس مائنس ایکس ہول پاور 1/2, یہ ہم لکھ سکتے ہیں. اب غور کریں, اب ہماری یہ والی فارم بن گئی, یعنی 1 پلس ایکس, تو 1 پلس ایکس کی جگہ مائنس ایکس ہے, یعنی یہ مائنس ایکس ہم نے ایکس کی جگہ پٹ کرتے جانا ہے. اور اس کا مطلب ہے جو پاور n تھی وہ اس کی ہول پاور ہے, تو اس کی ہول پاور کیا ہے 1/2. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایکس کی ویلیو کیا ہوگی مائنس ایکس, اور n کی ویلیو کیا ہوگی 1/2 جو ہمیں گیون ہے. اس کی مدد سے ہم اس کی رائٹ سائڈ کی ٹرمز کو ایکسپینڈ کر لیں گے. اور وہ کس طرح سے ہوگی غور کریں. سب سے پہلی ٹرم تو ہے 1, یہ آ جائے گی. دوسری ٹرم آتی ہے این ایکس پلس n کیا ہے 1/2 جو ہمیں گیون تھا, اور x کیا ہے مائنس ایکس, تو یہ ہم نے پٹ کر لیا. اس کا مطلب ہے 2 ٹرمز ہمارے پاس آ گئی. تیسری ٹرم کیا آئے گی n ہے 1/2, پھر 1/2 مائنس 1 اوور 2 فیکٹوریل اور x کی پاور 2, یعنی x کی جگہ مائنس ایکس اور اس کی پاور 2 پلس. اب یہ 3 ٹرمز ہو گئی. چوتھی ٹرم کیا آئے گی n انٹو, یعنی n ہے 1/2, پھر 1/2 مائنس 1, پھر 1/2 مائنس 2. یہ 4th ایکسپریشن اس کا آتا ہے اس طرح. نیچے آتا ہے 3 فیکٹوریل اور یہاں آ جائے گا x کا کیوب, لیکن اس کیس میں مائنس ایکس ہے تو اس کا کیوب ہو جائے گا, اور پلس سو آن, یعنی یہ چلتی جائے گی. ہمیں صرف ایکسپینڈ کرنا ہے. اب یہ کیسے سالو ہوگا, اب غور کریں, صرف اس کی میتھمیٹیکل کیلکولیشن رہ گئی ہے. 1 پہلے آ جائے گا, پھر مائنس پلس ہوتا ہے مائنس x/2, یہ سیکنڈ ایکسپینشن اس طرح سے ہو گئی. اس کے بعد غور کریں پلس 1/2 مائنس 1, یعنی جب ہم اس کا ایلسیم لیں گے تو وہ آ جائے گا مائنس 1/2 یہ بریکٹ کے اندر, اور پیچھے 1/2 ایز اٹ از پڑا ہوا ہے, نیچے 2 کا فیکٹوریل یعنی 2 لکھیں گے ہم, اور مائنس ایکس کا اسکوئر کا مطلب ہے ایکس کا اسکوئر پلس. اور یہ جو 4th ٹرم ہے وہ کیسے ہوگی 1/2 ایز اٹ از, 1/2 مائنس 1 کا مطلب ہے مائنس 1/2, اور یہ کیا ہے 1/2 مائنس 2, یعنی اس کا ایلسیم 2 آ جائے گا, اور 1 مائنس 4 کا مطلب ہے مائنس 3/2, اور یہ ہے مائنس ایکس کا کیوب یعنی مائنس ایکس کیوب, اور ڈیوائڈیڈ بائی 3 فیکٹوریل ہوتا ہے 6 کے برابر پلس سو آن اس طرح. اگر اس کو فردر سالو کرنا چاہے تو کیا آئے گا, غور کریں 1 مائنس x/2. اب غور کریں مائنس پلس ہوتا ہے مائنس, اگر غور کریں تو یہ 1/2 ہوتا ہے 1/4, اور بیسیکلی 1/4 4 نیچے ہے, تو یہ اس میں کیا ہو جائیں گے ملٹیپلائی, یعنی 1/8 آ جائے گا. اور یہ x کا اسکوئر تھا تو x کا اسکوئر ہم نے یہاں اوپر لکھ لیا اس طرح, یہ x اسکوئر اس کے اوپر آ جائے گا. اور اس کے بعد غور کریں مائنس مائنس یہ پلس ہو جائیں گے, اور یہ والا مائنس باہر آ جائے گا تو مائنس. اب غور کریں 3x کا کیوب اوپر پڑا ہوا ہے, اور یہ 2 نیچے, اور یہ 2 بھی نیچے ہے, اور یہ 2 بھی نیچے, تو 2 into 2 4, 4 into 2 8, بیسیکلی 8 نیچے پڑا ہوا ہے, اور یہ 6 بھی
اس کے نیچے ہے اور پلس سو آن اس طرح. اگر ہم اس کو ایک اور سٹیپ میں لکھنا چاہیں تو اس کا آنسر پھر کیا آئے گا؟ یہ آئے گا 1 مائنس ایکس بائی 2 اور یہ آ جائے گا مائنس ایکس اسکوئر بائی 8. اب غور کریں یہ 3 اور یہ 2 یہ کٹ سکتا ہے تو بچے گا کیا؟ مائنس ایکس کیوب اوور 8 انٹو 2 16 پلس سو آن. تو غور کریں ہم نے اس کو 1 ٹرم 2 ٹرم 3 ٹرمز 4 ٹرمز تک اس کوسچن کی ایکسپینشن ہم نے لکھ لی. تو اسی طرح اس کے ریمیننگ پارٹس جو ہوں گے ان میں بھی ہم نے ایکس کی ویلیو نکالنی ہے اور این کی ویلیو نکالنی ہے. نکالنے کے بعد ہم اس ایکسپریشن کی رائٹ سائڈ پر جب پٹ کریں گے تو ہماری ایکسپینشن اس طرح سے نکل آئے گی. اب ہے کوسچن نمبر 4 اور وہ کس طرح سے سالو ہوگا غور کریں. اف ایکس از سو اسمال دین اٹس اسکوئر اینڈ ہائر پاورز کین بی نیگلیکٹڈ دین شو دیٹ. کوسچن نمبر 4 کا پارٹ 2 ہے اسکوئر روٹ 1 پلس 2x ڈیوائڈیڈ بائی اسکوئر روٹ 1 مائنس ایکس از اکول ٹو 1 پلس 3 بائی 2 انٹو ایکس. غور کریں اس کوسچن میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز وہ جو ہمیں دی ہے یہاں پر سٹارٹ میں اس نے کہا ہے کہ ایکس جو ہے وہ اسمال ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ایکس کا اسکوئر لیا جائے اور اس کی ہائر پاورز یعنی ایکس پاور 3 ایکس پاور 4 ایکس پاور 5 یہ جہاں پر بھی آئیں گی ان سب کو ہم نیگلیکٹ کر دیں گے یعنی کہ ان کو لکھنے کی ضرورت پھر نہیں ہوگی. اب غور کریں ہم کس طرح سے کریں گے. ہم نے لیفٹ سائڈ کو رائٹ سائڈ بنانا ہے. اگر یہ بنانا ہے تو ہم لیفٹ سائڈ کو پکڑ لیتے ہیں اور رائٹ سائڈ اس کی بنا لیں گے. کس طرح؟ اس کی لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے 1 پلس 2x اور اس کی پاور ہے 1/2. اب ہم اس کی پاور میں لکھنا چاہتے ہیں اس کو تو 1/2 اس کی پاور بن گئی اور نیچے والی جو ٹرم اس کی پاور 1/2 تھی یہ اوپر جا کر مائنس 1/2 ہو جائے گی. یعنی 1 مائنس ایکس جب اوپر جائے گا تو اس کی پاور نیگیٹو ہو جائے گی تو نیگیٹو 1/2 آ جائے گا. تو غور کریں ہم نے سمپلی کیا کیا ہم نے اس کی نیگیٹو پاور کر دی. اب فارمولا اپلائی کریں گے اور اس کے اوپر علیحدہ جو ہم نے پچھلے کوسچن کو سالو کرتے ہوئے یہاں پر لکھا تھا. لیکن اس میں غور کرنے والی چیز کیا ہے کہ اگر ہم 1 پلس 2x اس کو پہلے لے لیں 1 پلس 2x کی پاور 1/2 اس پہ اگر ہم وہ والا فارمولا پٹ کریں یعنی 1 پلس nx n ہے 1/2 اور x کیا ہے x ہے 2x. اس کیس میں 2x پورا x کے برابر ہے تو یہ ہوگا 1 پلس nx پلس غور کریں آگے کیا ہوتا ہے n انٹو n مائنس 1 تو n کیا ہے 1/2 1/2 مائنس 1 اوور 2 فیکٹوریل x کا اسکوئر. لیکن غور کریں یہ ٹرم ہم یہاں پر نہ بھی لکھتے تو ہمارا کوسچن ٹھیک تھا. کیوں؟ کیونکہ x کا اسکوئر آ رہی ہے اس ٹرم میں اور اس نے ہمیں پہلے کہہ دیا تھا کہ x کا اسکوئر یا بڑی پاور یہ نہ بھی لکھیں تو اس کی خیر ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہم یہاں پر چھوڑ دیتے ہیں تو جتنی بھی آگے والی ٹرمز ہوں گی وہ x کا کیوب پھر x کی پاور 4 پھر 5 تو وہ ساری ہم نے نیگلیکٹ کر دی. بچے گا کیا؟ صرف یہ 2 کینسل ہونے کے بعد 1. اس کا مطلب ہے یہ پوری ٹرم ایکسپینڈ ہونے کے بعد اس کے برابر آ گئی تو 1 پلس 2x کی پاور 1/2 یہ برابر آ گئی 1 پلس x کے. اب غور کریں اب اسی طرح ہم اس کو بھی اوپن کر لیتے ہیں 1 مائنس ایکس کی پاور مائنس 1/2. غور کریں یہ برابر ہے مائنس اس میں برابر ہوگا مائنس ایکس کے اور n برابر ہے مائنس 1/2 کے. یہی ہم نے اس کی رائٹ سائڈ پہ پٹ کرنا ہے تو 1 پلس این ایکس n ہے مائنس 1/2 کے برابر اور x ہے مائنس ایکس پلس. اب غور کریں اگلی ٹرم میں ایکس اسکوئر آتا ہے اور وہ لکھنے کی ضرورت نہیں چھوڑ دیا. وہ کیوں چھوڑا؟ کیونکہ ہمیں کوسچن میں یہ گیون تھا کہ ایکس کا اسکوئر اور بڑی پاور ہم چھوڑ سکتے ہیں. بچے گا کیا؟ یہ آ جائے گا مائنس مائنس کٹ کے پلس ہو جائے گا 1 پلس x/2. تو غور کریں اس کی رائٹ سائڈ یہ بن گئی یعنی اس کی جگہ ہم یہ پٹ کر سکتے ہیں. تو غور کریں لیفٹ سائڈ کیا تھی؟ لیفٹ ہینڈ سائڈ برابر ہے 1 پلس 2x کی پاور 1/2 جو کہ ہم نے یہ نکال لی ہے تو اس کا مطلب ہے 1 پلس x یہاں لکھیں گے اور ڈاٹ اس کی جگہ ہم یہ لکھ لیں گے x/2 یہ آ گیا. اب غور کریں اس کو اگر ہم سالو کریں ہمارے پاس کیا آتا ہے. اگر ہم اس کو سالو کریں 1 پلس ایکس انٹو 1 پلس ایکس کی نیچے ہے 2 یعنی 1 انٹو 1 1 پلس x/2 پلس x پلس x²/2 یہ آ گیا. اور غور کریں یہ ہمیں کیا ریزلٹنٹ دے گا. اب غور کریں یہ جو x² ہے اس کو ہم یہاں پر اگین نیگلیکٹ کر سکتے ہیں یعنی اس کو ہم یہاں سے ختم کر دیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں کنڈیشن گیون تھی کہ x کا اسکوئر اور بڑی پاورز کو نیگلیکٹ کر لیں گے تو یہ بھی نکل گیا. بچے گا کیا؟
1 प्लस, अब ये दो x वाली टर्म्स हैं, अगर इन दोनों में से x कॉमन ले लें तो 1/2 प्लस 1 रह जाएगा, इन दोनों में से x कॉमन बचेगा क्या, 1 प्लस x इंटू एलसीएम आ गया 2 और 1 प्लस 2 ये आ गया। इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो 1 प्लस x ये आ गया 2 प्लस 1 3/2, और इसको अगर हम अरेंज कर लें तो 1 प्लस 3x ओवर 2। तो ये हमारे पास, गौर करें क्या थी, राइट हैंड साइड। तो गौर करें हमने लेफ्ट हैंड साइड को पिक किया, उसके ऊपर सॉल्व करके राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इसी तरह जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी ऐसे ही सॉल्व होंगे कि हम पावर को ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब और एक्स 4 को निगलेक्ट कर देंगे और हमारी फिर राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगी। अब आता है एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6। इफ x इज वेरी नियरली इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट p x पावर p माइनस q x पावर q इज इक्वलेंट टू p माइनस q इंटू x पावर p प्लस q। गौर करें उसने क्या कहा है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो उसने ये क्वेश्चन में दिया है कि x जो है वो नियरली इक्वल 1 है, यानी x 1 के बराबर है, या 1 के बराबर एग्जैक्ट नहीं है, नियरली इक्वल है, यानी 1 से बड़ा भी हो सकता है थोड़ा सा और 1 से थोड़ा सा छोटा भी हो सकता है। तो गौर करें इसी कंडीशन को यूज करते हुए हम अपना प्रूव करेंगे। वो कैसे, हम ये कह लेते हैं कि x जो है वो बेसिकली बराबर है 1 के नहीं, क्योंकि उसने कहा नियरली इक्वल 1, यानी 1 के बराबर नहीं है। तो अगर हम इसको बराबर लिखें किसके, 1 प्लस h, यानी h एक बहुत छोटा नंबर है जो कि 1 में ऐड हो रहा है ताकि ये 1 के करीब करीब रहे। तो h जो है वो वेरी स्मॉल है, ये कंडीशन है। तो इसका मतलब है कि 1 प्लस h बेसिकली x के बराबर है, जो कि हमने उस कंडीशन को यूज करते हुए यहां पर लिख लिया। अब इसकी लेफ्ट साइड देखें, गौर करें वो क्या है, लेफ्ट साइड है p x पावर p माइनस q x पावर q, ये लेफ्ट साइड हमें गिवन थी, इसको यूज करते हुए हम अपना प्रूव करेंगे। तो गौर करें p x पावर p माइनस q x पावर q आ गया। अब गौर करें हमें पता है कि p इंटू एक्स क्या हमने लेट किया है 1 प्लस h, और ये पावर p एज इट इज, माइनस q इंटू फिर x की जगह 1 प्लस h और इसकी पावर q है, यानी हमने x की जगह सिंपली 1 प्लस h रिप्लेस कर लिया। अब गौर करें क्या हमारे पास इसके ऊपर वो जो हमने पहले फॉर्मूला ओपन किया था 1 प्लस एक्स की पावर समथिंग, तो उसका फॉर्मूला हमने कैसे ओपन किया था, 1 प्लस, अगर ये x है और ये n है तो 1 प्लस एन एक्स, यानी n और x है h, तो यहां पर प्लस, अगला होता था n इंटू एन माइनस 1, यानी p इंटू p माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू h स्क्वायर और प्लस सो ऑन, ये इसकी एक्सपेंशन थी। इसके बाद माइनस और ये q एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, 1 प्लस h की पावर q, यानी 1 प्लस एन एक्स होगा QH प्लस q इंटू क्यू माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल h का स्क्वायर प्लस सो ऑन एज इट इज। अब गौर करें हमें पता है कि अगर h की वैल्यू बहुत छोटी है, यानी 1 से छोटी है बहुत ज्यादा, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे ये और छोटी हो जाएगी। इसका मतलब है कि फिर हमारे पास h स्क्वायर को लिखने का फायदा कोई नहीं, क्योंकि ये बहुत छोटी टर्म है और ये मल्टीप्लाई करके इस सब को खत्म कर देगी। हम कहते हैं कि इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम h स्क्वायर इसमें से भी निगलेक्ट कर सकते हैं और इससे बड़ी वाली पावर सारी निगलेक्ट हो जाएंगी। तो बचेगा क्या, गौर करें ये बचेगा p इंटू 1 प्लस पी एच, यहां तक बचेगा, इसकी ब्रैकेट क्लोज, माइनस q इंटू 1 प्लस क्यू एच, इसकी भी बाकी टर्म्स खत्म। अब हमने सिर्फ इतने पार्ट को सॉल्व करना है। क्या आएगा, ये p अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, p प्लस पी स्क्वायर एच माइनस क्यू स्क्वायर एच, ये आ गया। अब गौर करें इसको अगर हम अरेंज कर लें, कांस्टेंट वाली टर्म को अगर हम पहले लिख लें p माइनस क्यू एज इट इज, और प्लस ये आ जाएगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इन दोनों में से h कॉमन निकाल लिया हमने, इन दोनों में से स्क्वायर वाली टर्म्स में से। अब गौर करें p माइनस क्यू एज इट इज, इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, एक दफा p प्लस क्यू, एक दफा p माइनस क्यू, और ये h एज इट इज बाहर। तो ये हमने इसको ब्रेक कर लिया, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला में। अब ये दो टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं, ऐड। अगर ये दो टर्म्स आपस में, ये एक टर्म है पूरी की पूरी और ये दूसरी, इन दोनों में से भी कॉमन निकलता है क्या, p माइनस क्यू। तो यहां क्या बचेगा, 1 प्लस, जब p माइनस क्यू निकल गया तो यहां पर क्या बचेगा, p प्लस
Q اور اس کی بریکٹ کے باہر H یہ بن جائے گا. اب غور کریں کیا ہمارے پاس ہمیں پتا ہے کہ جو یہاں پر H کیا تھی پاور, یعنی P اور Q کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ P Q پاورز ہیں, یعنی ان کی یہ بیسیکلی P یا Q یہ ایکویلنٹ ہے کس کے, N کے, اور یہ جو H ہے یہ بیسیکلی ایکویلنٹ ہے X کے جو ہم فارمولا پٹ کرتے تھے. اب غور کریں یہ ہمارے پاس ایکسپینشن کی ہوئی ہے, کیا ہم اس کو واپس فارم میں لکھ سکتے ہیں جو ہمارے پاس اوریجنل فارم ہوتی ہے, یعنی جو لیفٹ سائڈ ہوتی ہے. تو اب غور کریں P minus Q ایز اٹ از 1 plus H, اور یہ پاور میں چلی جائے گی چیز, وہ کیسے غور کریں. ہم نے اتنے ایکسپریشن کو بریکٹ والے ایکسپریشن کو اس میں لکھ لیا, وہ کیسے, یہ جو P plus Q تھا یعنی P Q والی فارم ہمارے پاس بیسیکلی N ہوتی ہے اور H بیسیکلی X کے ایکویلنٹ ہے, تو X کی پوزیشن پہ ہم نے H لکھ دیا اور N کی پوزیشن پہ P plus Q پورے کا پورا لکھ دیا. یہ ہم نے یوزنگ کون سا فارمولا 1 plus X کی پاور N is equal to 1 plus NX plus so on. تو ہم نے کیا کیا, اس کی مدد سے یہ چیز ہم نے اس طرح لکھ لی. اب غور کریں P minus Q ایز اٹ از رہے گا 1 plus H, یہ ہم نے لیٹ کیا ہوا تھا X کے برابر, اور اس کی پاور P plus Q. اور غور کریں کیا یہی چیز ہمارے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ نہیں تھی گیون کوشچن کی, اور اگر یہ برابر آ گئی ہے تو پھر ہم اس کو کیا لکھتے ہیں, ہینس پرووڈ. اور یہ پروو ہم نے بیسیکلی اس فارمولا کو یوز کرتے ہوئے کیا ہے. ایک اور کوشچن ہم اسی ایکسرسائز کا سالو کر لیتے ہیں. کوشچن نمبر 10, یوز بائنومیل تھیورم ٹو شو دیٹ 1 plus 1 over 4 plus 1 into 3 divided by 4 into 8 plus 1 into 3 into 5 divided by 4 into 8 into 12 plus so on into infinity تک جائے گی, is equal to square root 2. یعنی ہم نے لیفٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر بائنومیل تھیورم کو اپلائی کرتے ہوئے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اسکوائر روٹ 2 لے کے آنا ہے. وہ کس طرح سے آئے گا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ بائنومیل تھیورم کیا تھا, 1 plus x کی پاور n از اکول ٹو, یہ کس کے برابر ہے, 1 plus nx plus n into n minus 1 over 2 factorial into x کا اسکوائر plus so on. یہ چیز ہمیں یاد رکھنی ہوگی. اگر یہ چیز ہمیں یاد ہے تو غور کریں بیسیکلی کیا ہے, اس کی رائٹ ہینڈ سائڈ, یہی چیز ہم نے لکھنی ہے. غور کریں 1 اور 1 آپس میں ایکویلنٹ ہے, ہم نے اس کو اس طرح لکھ دیا. اس کا مطلب ہے 1/4 اس کے ایکویلنٹ ہوگا, یعنی 1/4 ایکویلنٹ ہے کس کے, nx کے. اور اسی طرح یہ 1.3 ڈیوائڈیڈ بائی 4.8 یہ اس کے ایکویلنٹ ہے. یہ ہمیں پتہ لگ گیا. اگر یہ ایسا ہے تو 1/4 بیسیکلی برابر ہے n انٹو x کے, اور n انٹو n مائنس 1 اوور 2 فیکٹوریل x کا اسکوئر, یہ برابر کس کے ہوگا, 1.3 کے ڈیوائڈیڈ بائی 4.8 کے. یعنی ہم نے اس کی ٹرمز کو کمپیئر کر لیا یا کمپیوٹ کر لیا. تو اس کے بعد اب غور کریں, ہمارے پاس اس میں بھی nx ہے اور اس میں بھی nx کی ٹرمز ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کو n اور x میں کسی ایک میں الگ کر لیتے ہیں. تو ہم اس کو اگر x n کی فارم میں الگ کریں, یعنی n برابر ہے کس کے, 1/4x کے. یہ ہم نے n کی ویلیو یہاں سے نکال لی اور اس کو ہم پٹ کریں گے اس ایکویشن میں, تاکہ ہمارے پاس کسی ایک ویریبل کا آنسر آ جائے, اور پھر اس کو ہم یہاں پر واپس پٹ کریں گے تو دوسرے کا بھی آ جائے گا. اب غور کریں, n کی جگہ 1/4x پٹ کرنا ہے, یعنی n کی جگہ 1/4x, پھر 1/4x مائنس 1 اوور 2 فیکٹوریل, اور یہ x کا اسکوائر ایز اٹ از آئے گا. پھر رائٹ سائڈ پہ ہے 1.3 یعنی 3, اور 4 into 8 32. یہ ہم نے اس کو اس طرح سالو کر لیا. اب غور کریں 1/4x ایز اٹ از, اور یہ کیا آئے گا, 1 minus 4x over 4x آ جائے گا اس طرح سے. تو غور کریں ہم نے LCM جسٹ یہاں پر پٹ کر لیا, اور 2 کا فیکٹوریل 2 ہوتا ہے, اور یہ x کا اسکوائر ایز اٹ از اکول ٹو 3/32 آ گیا. اب غور کریں 1 minus 4x تو اوپر رہے گا, اور یہ کیا ہے 4x into 4x, تو یہ نیچے ہے 16x کا اسکوائر into 2, یہ 2 بھی ایز اٹ از پڑا ہوا ہے, اور یہ x اسکوائر اوپر پڑا ہوا ہے, 3/32 آ گیا. غور کریں 16 into 2 ہوتا ہے 32, تو یہ دونوں سائڈ سے آپس میں کٹ گیا. x اسکوائر اور x اسکوائر بھی کٹ سکتا ہے, بچے گا کیا, 1 minus 4x is equal to 3,
یہاں پھر 1 minus 3 is equal to 4x. یہ آ جائے گا -2 اور یہ آ گیا 4x. یہاں سے x کیا آ جائے گا -1/2. یہ آ گیا x کا آنسر. اب ہمیں چاہیے n, تو وہ ہمیں یہاں سے مل جائے گا. تو n برابر تھا کس کے؟ 1/4x کے. x کی جگہ ہم -1/2 پٹ کر لیتے ہیں. 2 کٹ گیا اس 4 کے ساتھ, تو یہ کیا بچے گا؟ n is equal to, یہ مائنس اوپر چلا جائے گا, مائنس نیچے لکھے اوپر لکھے اس سے فرق نہیں پڑتا, تو ہم نے باہر نکال لیا. تو نیچے کیا بچ گیا؟ جسٹ 2. تو n کی ویلیو بھی 1/2 مائنس سائن کے ساتھ آ گئی, یعنی دونوں ویلیوز برابر ہیں. اب یہی ویلیوز جو ہم نے یہاں رائٹ سائڈ کمپیئر کر کے لی تھی, لیفٹ سائڈ میں پٹ کریں گے تو ہمارا یہ آنسر آ جائے گا. غور کریں, 1 + x ہول پاور n ہے, یعنی 1 + x ہول پاور n. اس کا مطلب کیا ہے کہ 1 + x ہے -1/2 اور n کیا ہے -1/2. یہ لکھ لیا ہم نے. اب غور کریں, جب یہ آ گیا تو اس کو ہم فردر کیسے سالو کریں گے, یہ امپروو یہاں پر کر لیتے ہیں. یہ ہے 1 + x ہول پاور n -1/2. تو اب یہ اندر بریکٹ کے اندر اگر ہم اس کو سالو کریں تو 1 -1/2 آ جائے گا, اور اس کی پاور ہے 1/2. اب غور کریں, 1 - 1/2 کا مطلب ہوتا ہے 1/2, اور اس کی پاور ہے کس میں؟ یہ اس کی پاور ہے -1/2. یا اگر ہم اس کو اس طرح سے لکھیں, یہ بیسیکلی ہم نیکسٹ اسٹیپ میں لکھ لیتے ہیں. یہ کس کے برابر آئے گا؟ 1 - 1/2 برابر ہے 1/2 کے, اور اس کی پاور -1/2 ایز اٹ از رہے گی. اب غور کریں, ہم اس کی دونوں کی پاور الگ کر لیتے ہیں. یعنی غور کریں, اگر ہم 1/2 کو اوپر نیچے کر دیں, یعنی 2/1 کر دیں, تو پھر اس کی پاور نیگیٹو کی بجائے پازیٹو ہو جائے گی 1/2. یہ ہمیں پتا ہے, جب ہم بریکٹ کے اندر والی ٹرمز کو اوپر نیچے الٹ دیں تو ہماری پاور چینج ہو جاتی ہے. تو 1/2 پاور آ گئی. اس کا مطلب ہے کہ 2 کی پاور بھی 1/2 ہے. 1/2 کا مطلب ہے اسکوائر روٹ, اور نیچے 1 کا بھی اسکوائر روٹ. تو اسکوائر روٹ نیچے لکھنے کا فائدہ کوئی نہیں, کیونکہ 1 کا اسکوائر روٹ 1 کے برابر ہی ہے. تو اس کا برابر آ گیا. اور یہی کیا تھی کوشچن کی رائٹ ہینڈ سائڈ, اور یہی ہمارا کیا تھا؟ پروف. تو ہم نے سمپلی بائنومیل تھیورم کی مدد سے اس پروف کو ایزیلی سالو کر لیا. یہاں تک ایکسرسائز 8.3 کمپلیٹ ہو گئی.